الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وقال تعالى في موضع آخر ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر صدق الله العظيم. میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، میرے آپ حضرات کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت فرمائی، پہلی آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے کہ جو کوئی آدمی دین اسلام کو چھوڑ کر دوسرا کوئی مذہب اور دین اختیار کرے گا وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. اور دوسری آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، کہ جو کوئی اپنے دین سے مرتد ہو جائے یعنی اسلام سے پھر جائے اور اس حال میں مر گیا کہ وہ کافر ہوا، انکار کرنے والا ہوا، تو ان کے سارے اعمال حبط کر دیے جائیں گے، بیکار کر دیے جائیں گے. فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. آپ حضرت کے سامنے جو بات میں عرض کرنے جا رہا ہوں وہ ہم سب کے لیے اصل چیز ہے اور یہ ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کا اہم ذریعہ ہے، وہ ہے ایمان کی حفاظت. ایمان کی حفاظت ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے. ہم سب پور فتن زمانے سے گزر رہے ہیں، حالات اور بڑے کس مکس سے گزر رہے ہیں. ایسے وقت میں ہر مسلمان کے لیے، ہر ایمان والے کے لیے بہت ہی ضروری بنتا ہے کہ دن بدن اپنے ایمان کی حفاظت میں آگے بڑھے، اس لیے کہ ایمان کے علاوہ اور کوئی مذہب اور کوئی دین قابل قبول نہیں ہے. اور اگر کوئی ایمان لے آنے کے بعد ایمان سے پھر گیا اور کفر کی حالت میں اس کی موت آئی تو زندگی بھر کے اس کے سارے اعمال حبط کر دیے جائیں گے، بیکار کر دیے جائیں گے اور دنیا اور آخرت دونوں میں وہ نقصان اٹھانے والا بنے گا. اصل بات کی طرف میں آ رہا ہوں کہ اس وقت پوری دنیا میں اور خصوصاً ہمارے ملک میں جو حالات ہیں،
آئے دن ہم یہ خبریں سن رہے ہیں کہ کتنے لوگ اسلام سے پھر گئے، کتنے عورتیں اسلام سے پھر گئی، مرتد ہو گئی، کتنے گھرانے اسلام سے دور ہو گئے، اور یہ ایک عام بات ہو گئی۔ پہلے کوئی خبر سنتے تھے کہ فلاں جگہ کے اوپر فلاں آدمی یا فلاں لڑکی یا فلاں مکان والا مرتد ہو گیا تو لوگ ہکا بکا رہ جاتے تھے، اور چہرے سے ایسا لگتا تھا کہ بہت بڑا حادثہ ہو گیا، بہت بڑا پہاڑ ہمارے اوپر گر پڑا۔ لیکن آج ایمان سے دوری کی وجہ سے، دین سے غفلت کی وجہ سے، ایمان کی محنت سے سستی کی وجہ سے، اگر کوئی مسلمان لڑکی یا کوئی مسلمان لڑکا یا کوئی مسلمان خاندان یا کوئی مسلمان گھرانہ اسلام سے پھر جاتا ہے تو اس کے اوپر افسوس نہیں ہوتا ہے۔ ایک دو دن اخبار میں وہ خبر پڑھ لیتے ہیں، چرچا کر لیتے ہیں، پھر افسوس نہیں ہوتا ہے۔ باطل طاقتیں، باطل سازی سے اور باطل تنظیمیں جو ہمارے ملک میں چل رہی ہے، باقاعدہ پلاننگ سے، تدبیر سے ایک کام کر رہی ہے، کس طریقے سے مسلمانوں کی لڑکیوں کو بہکانا ہے، کس طریقے سے مسلمانوں کی عورتوں کو اسلام سے دور کرنا ہے اور اسلام کی نفرت ان کے دلوں کے اندر پیدا کرنا ہے۔ اس کے لیے باقاعدہ نوجوانوں کی ٹیمیں اس کے لیے کام کر رہی ہیں اور ان کو اس کا بدلہ دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ ان کے لیے ان کا کیمپ ہوتا ہے، نوجوانوں کو تیار کیا جاتا ہے کہ اس طریقے سے مسلمان لڑکیوں کو پھنسانا ہے اور ان کو اس کے مذہب سے نکالنا ہے، اور اس طریقے سے جھوٹے فریب اور دھوکہ بازی کے ذریعے سے ان سے جھوٹا عشق اور محبت پیش کرنا ہے، ان سے شادی کرنا ہے اور ان کو ایک عام دنیا کی بیکار چیز کی طریقے سے استعمال کر کے ان کو پھینک دینا ہے، ان کو پھینک دینا ہے تاکہ نہ وہ ادھر کی رہے نہ وہ ادھر کی رہے۔ اس طریقے سے باقاعدہ تنظیمیں اور اس کے اوپر غیر لوگوں کو اس کے اوپر کہ اگر نکاح کر کے اپنے گھر میں بساتے ہیں 2 لاکھ روپے ملیں گے اور 6 مہینے کا کھانے پینے کا راشن ملے گا، اور اس کے علاوہ تمہاری حفاظت ہم کریں گے، تمہاری حفاظت ہم کریں گے، اور مسلمانوں کو اس طریقے سے جھوٹے عشق اور محبت کے اندر پھنسایا جاتا ہے۔ جو مسلم لڑکیاں جس میں ایمان کی کمی ہوتی ہے، دین سے غفلت اور دوری ہوتی ہے، وہ اس باطل پنجے میں آ کر کے ان کا شکار ہو کر کے ان کا لقمہ بن جاتی ہے، اور وہ یوں سمجھتی ہے کہ اصل میں میرا خیر خواہ میرے ماں باپ نہیں ہے، یہ میرا بوائے فرینڈ ہے اسکول میں ساتھ میں پڑھنے والا اور نوکری میں میرے ساتھ میں نوکری کرنے والا، یہ اصل میرا ہمدرد ہے، میرے ماں باپ میرے ہمدرد نہیں ہے۔ اصل اسلام کے اندر یہ چیز نہیں سکھائی جاتی ہے، اصل ان کے مذہب میں یہ چیز سکھائی جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے پوری زندگی کا اسلام وہ عورت اس وقت پھینک دیتی ہے۔ کوئی 17 سال کا اسلام، کوئی 20 سال کا اسلام، کوئی 25 سال کا اسلام، کوئی 30 سال کا اسلام، جو مسلمان گھر کے اندر بڑھی ہے، پڑھی ہے، ماں باپ نے ان کو پالا اور پوسا ہے اور ان کو کھلایا پلایا ہے اور ان کو نوجوانی کی عمر کو پہنچایا ہے، لیکن سب کچھ دینے کے بعد دین نہیں دیا، ایمان نہیں دیا، کلمہ نہیں سکھایا، فکر آخرت نہیں بتلائی، صحابیات عورتوں کے قربانیوں کے اور ان کے ایمان کے واقعات کو نہیں سنایا، صحابہ کے نوجوانوں کے دین اور ایمان کے اوپر، عورتوں کے دین اور ایمان کے اوپر شہید ہونے کے، مر مٹنے کے واقعات اور ان کی تعلیم نہیں کی، ان کی قربانیوں کو بیان نہیں کیا، تو آج یہ مسلمان عورت 20 سال اپنے ماں باپ اسلام گھر کے اندر رہنے کے باوجود، 25 سال رہنے کے باوجود بھی وہ اپنے ایمان کو منٹوں کے اندر نکال کر کے پھینک دیتی ہے۔ ایک زمانہ یہ تھا کہ کبھی کبھی کوئی واقعہ پیش آتا تھا
کہ مسلمان لڑکی گیر کے ساتھ چلی گئی اور اس کو بھی چھپایا جاتا تھا. سوشل میڈیا میں یا الیکٹرانک میڈیا کے اندر اس کو بیان نہیں کیا جاتا تھا, اس کا چرچا نہیں کیا جاتا تھا اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا تھا. ہزاروں میں کوئی ایک دو قصے اس طریقے سے ہوتے تھے. آج شاید ہی کوئی ضلع خالی ہو, کوئی صوبہ اور اسٹیٹ خالی ہو, کوئی ملک خالی ہو, خصوصاً ہمارے ملک کے اندر آج ایک عام سی بات ہوگی. کسی شہر میں 500 لڑکیاں تو کسی شہر میں 200 لڑکیاں, کسی شہر میں 300 لڑکیاں تو کسی شہر میں 1000 تک کی لڑکیاں 1-2 سال کے اندر, اور اس طریقے سے مہینوں کے اندر یعنی کہ گیروں کے ساتھ میں نکاح پڑھ کر کے ان کے گھروں کے اندر بیٹھ گئی اور ان کے گھر کو آباد کرنے لگی. مولانا سجاد صاحب نعمانی دامت برکاتہ نے بھی ایک بیان کے اندر کلپ بنائی اور ملک کے اندر آج اس کو پھیلایا کہ ہمارے ملک کی 5000 لڑکیاں ابھی کچھ سال کے اندر مسلم گھرانے کی گیروں کے گھروں کے اندر جا کر کے بس گئی, ان سے نکاح پڑھ لیا اور اس کے لیے باقاعدہ محنتیں ہوتی ہیں اور اس کے لیے باقاعدہ ایک پلاننگ سے کام کیا جاتا ہے. اگر ہم نے بزرگوں دین نہیں سکھایا اور دنیاوی تعلیم کے اندر خوب فکر کی, خوب آگے بڑھایا, مخلوق تعلیم دی نوجوان لڑکوں لڑکیوں کو جہاں پر ایک ساتھ میں بیٹھنے کا ہوتا ہے ایسی تعلیم دی اور اس کے ایمان اور دین کی حفاظت نہیں کی اور گھروں میں دینی ماحول نہیں بنایا, گھروں میں اعمال کی تعلیم نہیں کی اور ان کو دین کا شوق پیدا نہیں کیا. صحابیات عورتوں کی قربانی کا اور ان کے ایمان کا اور ان کے اوپر جمنے کا استقامت کا جو تذکرہ اور واقعہ ہے اس کو نہیں سنایا تو اللہ حفاظت کرے. بزرگوں وہ وقت دور نہیں ہے کہ آج ہم دوسری جگہ کے بارے میں سن رہے ہیں, ہو سکتا ہے کوئی یہاں کی جگہ کے بارے میں کوئی سنے. اللہ حفاظت فرمائے کہ بے دینی کی آگ چاروں طرف لگی ہوئی ہے اور اس وقت باطل طاقتیں جن چیزوں سے اسلام کو کمزور کرنے پر تلی ہوئی ہے اس میں سب سے بڑی طاقت اس وقت یہ ہے کہ ہماری لڑکیوں کو شکار کیا جائے اور ان کو دین اور ایمان سے دور کیا جائے اور ان کے سامنے بھیڑیوں کی کھال پہن کر کے ہمدردانہ اپنے دل کے اندر نرمی پیش کرتے ہیں کہ ہم کو مسلمان لڑکیوں سے محبت ہے اور ان کی ہمدردی ہے, ہمیں ان کا خیال ہے. ان کے لیے الگ ہیلے اور اس کے لیے الگ الگ یوجنائیں بنا کر کے گمراہ کر رہے ہیں اور یوں کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم تو ان کے ساتھ میں یہ چاہتے ہیں کہ ان کے حقوق ادا کرے, ان کو حقوق کو ادا کرے اور بھولے بھالے لوگ اس میں پھنس کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ حقیقت میں ہمدرد سرکار اور ہمدرد ہماری یہ قوم ہے, یہ لوگ ہیں اور اس کی وجہ سے اس کے اندر یہ پھنس جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے اپنے ایمان کو بیچ دیتے ہیں, اپنے ایمان کو بیچ دیتے ہیں. اور ایک وقت یہ آتا ہے کہ بزرگوں پھر پورا خاندان مل کر کے اس لڑکی کو سمجھاتے ہیں تو وہ لڑکی دین اسلام پر نہیں بلکہ غیر مذہب کے اوپر مر مٹنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے لیکن دین اسلام کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہوتی ہے کہ غیر کے مذہب پر مرنا گوارا کرتی ہے لیکن اسلام کی طرف آنے کے لیے گوارا نہیں کرتی ہے. اور باقاعدہ بزرگوں اللہ معاف فرمائے اب تو اس کو یعنی کہ وائرل کر کے ہمارے مذہب کا مذاق اڑایا جاتا ہے, اسلام کا مذاق اڑایا جاتا ہے اور ہمیں بتلایا جاتا ہے کہ دیکھو تم کتنے کمزور ہو اور اس کو فخر کے ساتھ میں پیش کیا جاتا ہے. ابھی بہار کے اندر ایک واقعہ پیش آیا, بہار میں ایک مسلمان نے غیر کے ساتھ میں شادی کی اور فخریہ اس کو پیش کیا, سمجھایا نہیں سمجھے, فخریہ اس کو پیش کیا اور لوگوں کے سامنے پیش کیا اور شادی رچنے کے بعد کے اندر باقاعدہ ان دلہے اور دلہن کا جلوس نکالا شہر کے اندر اور مسلمانوں کے منہ پر تماچا مارا کہ دیکھو تمہاری لڑکی ہم اپنے نکاح کے اندر لا رہے ہیں.
ایسے کئی واقعات پیش آتے ہیں. ایسے وقت کے اندر ایمان کی حفاظت کرنا, دین اسلام کو بچانا بہت ضروری ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ مشرک مردوں سے مسلمان عورتوں کے نکاح نہیں ہو سکتے ہیں جب تک کہ مشرک مرد اسلام میں داخل نہ ہو جائے. وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنُوا, کہ ہرگز نکاح نہیں ہو سکتے ہیں جب تک کہ اسلام میں داخل نہ ہو جائے. اور اسی طریقے سے ایک مسلمان مرد کا مشرک عورت سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ مسلمان نہ ہو جائے. تو قرآن نے یہاں تک فرمایا ہے, سزا بھی سنائی ہے کہ جو کوئی دین اسلام سے پھر جائے اسلام کے بعد کے اندر, وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ فَهُوَ كَافِرٌ وَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ, کہ ان کے دنیا اور آخرت کے اندر اعمال بیکار ہو جاتے ہیں اور اس کے لیے جہنم ہے. وَنُصْلِيهِ جَهَنَّمَ, ہم اس کو جہنم کے اندر داخل کریں گے. اس لیے اس وقت کے اندر سب سے بڑی جو چیز ہے اپنے گھر والوں کی حفاظت, اپنے خود کی ایمان کی حفاظت, اپنے بچوں کی دینی تربیت, اس کو دین سکھانا, ان کے اندر ایمان کو ابھارنے والی چیزیں بیان کرنا, اپنے ایمان کو مضبوط کرنے والی چیزوں کو داخل کرنا, اپنے یقین کو طاقت دینے والی چیزوں کو ان کو پلانا کہ کس طریقے سے ان کا یقین مضبوط ہو کہ بھاری سے بھاری حالات بھی آ جائے, چھوٹے سے عشق اور محبت کے اندر پھنس کر کے ایمان کو فروخت کر دیتی ہے مسلمان لڑکیاں. اگرچہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, اگر بڑے سے بڑے حالات آ جائیں گے, پہاڑ جیسے حالات بھی آ جائیں گے, لیکن ہم ایمان کو اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیں گی. چاہے ہمیں سولی پر چڑھا دیا جائے, چاہے ہمیں آگ کے اندر کودنا پڑے, چاہے ہمیں سمندروں کے اندر چھلانگ لگانا پڑے, اور چاہے ہمارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے, لیکن ایمان ہمارے ہاتھ سے نہیں جا سکتا ہے. ایمان کی حفاظت, ایمان کا بچانا. ابو طلحہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلام لے آئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان ہو گئی, اسلام کے اندر داخل ہو گئی, اور ابو طلحہ ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے. اور اس زمانے میں مسلمان اور غیر کے نکاح کے باطل ہونے کے بارے میں کوئی حکم بھی نازل نہیں ہوا تھا کہ مسلمان اور غیر کا نکاح باطل ہے, ایسا کوئی حکم بھی ابھی نازل نہیں ہوا تھا. اور ابو طلحہ مسلمان نہیں ہوئے تھے, ام سلیم مسلمان ہو چکی تھی. ابو طلحہ نے اپنے نکاح کا پیغام دیا, ایک غیر نے مسلمان سے نکاح کا پیغام دیا. ام سلیم نے کہا مجھے یہ بات بہت اچھی لگتی ہے کہ میں تمہارے نکاح کے اندر داخل ہو جاؤں, کہ آپ رئیس گھرانے میں سے ہیں, سردار گھرانے میں سے ہیں, لیکن آپ نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا ہے, اس لیے میری غیرت برداشت نہیں کرتی ہے کہ میں آپ کے نکاح کے اندر داخل ہوں. جب تک تم اسلام میں داخل نہیں ہو جاؤ گے وہاں تک میں تمہارے ساتھ میں نکاح میں نہیں داخل ہو سکتی. صحابیات عورتوں کے واقعات کو پڑھا جائے, فضائل اعمال کو گھروں میں پڑھا جائے, ان کے ایمان کے تذکرے کیے جائے, کیسے انہوں نے ایمان کو بچایا, ایمان کی حفاظت کی, نبیوں کی بیویوں کے حالات پیش کیے جائے اور ان کا تذکرہ کیا جائے. انبیاء علیہ السلام نے ایمان کے بچانے کے لیے, دین اسلام کی حفاظت کے لیے جو قربانیاں پیش کی ہیں ان کو پڑھا جائے تاکہ ہمارے ایمان میں طاقت اور قوت پیدا ہو. فرعون کے زمانے میں, اخیری بات کہہ کر کے بات ختم کرتا ہوں, فرعون کے زمانے میں ایک عورت تھی مشاطہ, وہ مسلمان تھی, اور فرعون کی بیٹیوں کی بالوں کو سنوارا کرتی تھی, فرعون کی بیٹیوں کے بالوں کو سنوارا کرتی تھی, صحیح کرتی تھی. وہ مسلمان ہو گئی تھی اور فرعون کے گھر والوں کو پتا نہیں تھا کہ یہ مسلمان ہے. ایک مرتبہ کنگھی کرتے کرتے ہاتھ میں سے کنگھی داتیا گر گیا, اور اٹھاتے وقت یوں کہا موسیٰ علیہ السلام کے پروردگار, یعنی فرعون کا نام نہیں لیا اور موسیٰ پروردگار موسیٰ علیہ السلام کے رب کا نام لیا. اور وہ فرعون کی بیٹی سن گئی کہ یہ تو میرے باپ نعوذ باللہ جو بڑے ہیں, جو میرے باپ بڑے ہیں فرعون, ان کا نام نہیں لے رہی ہے, یہ تو
फिरौन की बेटी ने अपने बाप से शिकायत की कि ये हमारे घराने के अंदर जो खिदमत कर रही है, नौकरानी है, उसने तो आपका नाम नहीं लिया, मूसा के रब को मानती है, आपको रब नहीं मानती है। फिरौन ने बुलाया उसको और समझाया कि ऐसा क्यों कह रही है, तो कि नहीं, मैं तुझे रब नहीं मानती हूँ, मेरा परवरदिगार तो अल्लाह है जो मूसा का परवरदिगार है, तू मेरा परवरदिगार नहीं है। फिरौन ने बहुत समझाया, नहीं मानी। तो फिरौन ने कहा दरबार में आने दे उनको और उनको सजा दी जाएगी ताकि वो बाज आ जाए, और उनको सजा सुनाई कि तुझे कत्ल कर दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। तो उस औरत ने कहा कोई बात नहीं, यहां तक कि उनको कत्ल करने के लिए लाया गया। ईमान कैसा दिल में रस बच गया था। आज 25 साल मुसलमान के घर में रहने के बाद मुस्लिम लड़की गैर के साथ फरार हो जाती है। 25 साल, 20 साल, 30 साल घर में रहने के बाद कि जिसको बचपन से ईमान मिला है फरार हो जाती है। और यहां पर तो ये हाल है कि इस्लाम के अंदर कोई तो पहले दाखिल हुए, कोई बाद में दाखिल हुए। तो फिरौन ने कहा सजा दूंगा, नहीं छोड़ूंगा। आखिरकार कत्ल करने के लिए उल्टा लिटा दिया और हाथ पैर में कीड़े डाल दी ताकि हरकत न करे। तो फिरौन ने जब कत्ल करने का इरादा किया तो वजीर ने कहा कि इसकी एक छोटी सी बच्ची भी है, इनको उनके सामने कत्ल कर दिया जाए ताकि ये आपको रब मान ले, ताकि ये आपको रब मान ले और मूसा के परवरदिगार को रब न माने। कीड़े डाल दी। अब कत्ल करने की तैयारी है। उस बेटी को लाया गया और उसके सामने यूं कहा कि देख, तू अगर नहीं मानती है, सबसे पहले ये तेरी दूध पीती बच्ची को कत्ल किया जाएगा। दूध पीती, यहां तक कि उसको सीने के ऊपर डाल दिया, उसके ऊपर डाल दिया। अब वो दूध पीती बच्ची उसके सीने पर है और उसको वो दूध पिला रही है। अब उसको उठा करके कहा कि देख, इसको कत्ल कर दिया जा रहा है। यहां तक कि उसको उसके सामने कत्ल कर दिया, फिर भी ईमान को नहीं छोड़ा। और फिर जब वो कत्ल हो गई कि देख, अब तेरी बारी है, अब तेरी बारी है, तू मान ले। तो कहा कोई बात नहीं, मैं भी कत्ल होने के लिए, शहीद होने के लिए तैयार हूं। यहां तक कि उसको भी कत्ल कर दिया गया, शहीद कर दिया गया, लेकिन ईमान को हाथ से नहीं छोड़ा, ईमान को हाथ से नहीं छोड़ा। तो बुजुर्गों, ईमान की हिफाजत